بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھ رہے تھے آرگنائزیشن رولز اینڈ رسپانسبلٹیز. اگلی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے جو ISO 27001 کی ہے. اس میں وہ کہتا یہ ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ شیل انشور دیٹ دی رسپانسبلٹیز اینڈ اتھارٹیز فار رولز ریلیونٹ ٹو انفارمیشن سیکورٹی آر اسائنڈ اینڈ کمیونیکیٹڈ ود ان دی آرگنائزیشن. اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ رسپانسبلٹیز اینڈ اتھارٹیز. رسپانسبلٹی وداؤٹ اتھارٹی مینز نتھنگ. تو اگر آپ نے کسی کو لیڈرشپ نے رسپانسبلٹی دی ہے تو اس کو وہ ریکوزٹ اتھارٹی بھی دے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی کو فلفل کر پائے. تو اس کا ایک سیمپل سا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. رولز اینڈ رسپانسبلٹیز میں کیا فرق ہوتا ہے، کیونکہ یہ ورڈز جو ڈیفینیشنز ہیں یہ آپ کو بڑی چیزوں کی کلیئر ہونی چاہیے کہ رولز کا کیا مطلب ہے، رسپانسبلٹیز کا کیا مطلب ہے. جس طرح ہم نے پروسیس، پروسیجر، پالیسی دیکھا، اسی طرح اور بھی مختلف ٹرمز ہم نے دیکھی. تو ان کی کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے. تو رولز کی بات کرتے ہیں. ان دی آرگنائزیشن کانٹیکسٹ اسپیشلی وین ڈسکسنگ جاب ڈسکرپشن دیکھیں اور دی فنکشننگ آف ٹیمز. رولز اینڈ رسپانسبلٹی آر ڈسٹنکٹ کانسیپٹس دیٹ ٹوگیدر ڈیفائن دی اسکوپ اینڈ ایکسپیکٹیشن آف این individual's contributions. How they differ. Roles. A role refers to a position or a function that an individual occupies within an organization. It defines broad set of expectations and activities associated with that particular job or position. ٹھیک ہے. اب اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. سیلز مینیجر کا رول ہو سکتا ہے، نیٹ ورک انجینئر کا رول ہو سکتا ہے، مارکیٹنگ کوآرڈینیٹر کا رول ہو سکتا ہے. اب بات کرتے ہیں رسپانسبلٹیز کی. Responsibilities are specific duties, tasks, or obligations that an individual is expected to perform as a part of their role within that organization. ٹھیک ہے. Responsibilities are narrower in focus compared to the roles and provide a detailed description of what needs to be accomplished or managed within the role. ٹھیک ہے. یہ ایگزامپل دی آگے ہم دیکھتے ہیں. یہ سیلز مینیجر کی تھی، کچھ اس کی رسپانسبلٹیز دی ہیں: ڈیولپنگ سیلز اسٹریٹجیز، مینیجنگ سیلز ٹیم پرفارمنس، میٹنگ سیلز ٹارگیٹ ایکسیٹرا. کی ڈفرینس کیا ہے؟ رولز کا فوکس کیا ہے؟ براڈر اینڈ ڈیفائن دی اوور آل پوزیشن، وائل رسپانسبلٹیز آر اسپیسیفک اینڈ آؤٹ لائن وٹ ٹاسک نیڈ ٹو بی ڈن. ٹھیک ہے. اب ہم ایگزامپلس دیکھتے ہیں پھر آپ کو مزید کلیئرٹی ہے. رول ہے فار ایگزامپل IT مینیجر از اے رول. اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہے؟ مینیج دی IT ڈیولپمنٹ بجٹ، اوورسیز نیٹ ورک انفراسٹرکچر. اب یہ ساری اس کی انشور سائبر سیکورٹی میئرز، کوآرڈینیٹ IT پروجیکٹ، پرووائڈ ٹیکنیکل سپورٹ ٹو اسٹاف. یہ ساری کی ساری اس کی رسپانسبلٹیز ہیں. نیکسٹ رول ہے فار ایگزامپل سائبر سیکورٹی مینیجر کا. اب ایکسپیکٹیشنس، ہم نے کہا تھا کہ رولز کا جو رول جب ڈیفائن کرتے ہیں وہ جنرلی اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس اپوائنٹمنٹ سے، کہ جب یہ اپوائنٹمنٹ اس کو فار ایگزامپل CEO کا رول دے دیا تو اب CEO سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کمپنی کا. الٹیمیٹ رسپانسبل بندہ ہے، کمپنی میں کوئی مسئلہ ہوگا سب سے پہلی رسپانسبلٹی CEO کی ہوگی. تو اس کے رول ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے کہ اس سے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. تو سائبر سیکورٹی مینیجر کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ اوورسی سائبر سیکورٹی آپریشنز، انشور کمپلائنس ود ریگولیشن اینڈ پروٹیکٹ کمپنی ڈیٹا. اب رسپانسبلٹیز اس کی کیا ہو سکتی ہیں؟ کنڈکٹ ریگولر سیکورٹی آڈٹس، رسک اسسمنٹ، ڈیولپ اینڈ امپلیمنٹ سائبر سیکورٹی پالیسیز اینڈ پروسیجرز، مینیج انسیڈنٹ رسپانس اینڈ تھریٹ ہنٹنگ، کولیبریٹ ود ٹیمز ٹو انشور سیکورٹی اویئرنیس اینڈ ٹریننگ. In this example, the role of a cybersecurity manager defines the overall expectation while the responsibilities outlines specific tasks and duties associated with that role. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے ایک ریڈ میں کیا. think of it like a job description. Role is like a job description and to-do list is a responsibility. اب فار ایگزامپل رول ہے سیکورٹی انجینئرس کا، تو اس سے کیا ایکسپیکٹیشن کیا ہو سکتی ہے؟ از ریسپانسبل فار ڈیزائننگ، امپلیمنٹنگ اینڈ مینٹیننگ سیکورٹی انفراسٹرکچر آف اے سسٹم. یہ اس ایکسپیکٹ کی اور یہ اس کی رسپانسبلٹیز ہیں. امپلیمنٹنگ فائر وال، انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم، انٹروژن پریونشن سسٹم، کنفیگرنگ اینڈ مینٹیننگ سیکورٹی ڈیوائسز، پرفارم سیکورٹی آڈٹس، ولنریبلٹی اسسمنٹ، ڈیولپنگ اینڈ امپلیمنٹنگ سیکورٹی پالیسیز اینڈ پروسیجرز. ٹھیک ہے. اسٹیئنگ اپ ٹو ڈیٹ آن سائبر سیکورٹی ٹرینڈز اینڈ ٹیکنالوجیز. تو یہ ایک سیکورٹی انجینئرس کی رسپانسبلٹیز ہے. پھر رول ہے فار ایگزامپل چیف انفارمیشن سیکورٹی آفیسر کا. تو ٹپیکلی جو رسپانسبلٹی ہے اسٹریٹجک لیڈرشپ، ڈیولپمنٹ اینڈ امپلیمنٹنگ
آرگنائزیشن انفارمیشن سیکورٹی اسٹریٹجی اینڈ وی این. ٹھیک ہے, رسک مینجمنٹ پوری وہ کرے گا, گورننس اینڈ کمپلائنس کرے گا سائبر سیکورٹی میں یا انفارمیشن سیکورٹی میں, اوور سینگ کمپلائنس ود ریگولیٹری ریکوائرمنٹس, GDPR, PCI DSS, سائبر سیکورٹی آپریشنس SOC چلائے گا یا مینیج کرے گا اس کو, سیکورٹی اویئرنیس اینڈ ٹریننگ کا ذمہ دار ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طرح وینڈر اینڈ تھرڈ پارٹی رسک مینجمنٹ کا, سپلائی چین رسک مینجمنٹ کا ذمہ دار ہوگا. تو یہ اس کی رسپانسبلٹیز ہیں. تو یہ تھا بیسیکلی ڈفرینس بٹوین رولز اینڈ رسپانسبلٹیز. آگے چلتے ہیں پلاننگ پارٹ میں. اب پلاننگ لاسٹ پارٹ تھا پلان کا. اب پلاننگ کے اندر کیا کیا چیزیں اگر آپ نے یہ اسٹینڈرڈ امپلیمنٹ کرنا ہے یا انفارمیشن سیکورٹی مینجمنٹ سسٹم امپلیمنٹ کرنا ہے تو پلاننگ کا لاسٹ پوائنٹ کیا تھا, ایکشن ٹو ایڈریس رسکس اینڈ اپرچونیٹیز. اچھا, دی آرگنائزیشن شیل ڈیٹرمن دی رسک اینڈ اپرچونیٹیز ٹو اچیو انٹینڈیڈ آؤٹ کم, prevent or reduce undesired effects and achieve continual improvement. یہ ہم ایگزامپل آگے دیکھتے ہیں. رسک اور اپرچونیٹیز کا مطلب کیا ہے. اگین وہی بات کہ جو ٹرمز ہیں وہ آپ کو بڑی اچھی طریقے سے کلیئر ہونی چاہیے. رسک اینڈ اپرچونیٹیز, ٹھیک ہے. دیز آر ٹو امپورٹنٹ کنسیپٹ ان دی کانٹیکسٹ آف سائبر سیکورٹی. رسک ہم نے پڑھا ہے, بہت دفعہ پڑھا ہے, از اے پوٹینشیل ایونٹ اور سچویشن دیٹ کوڈ ہیو اے نیگیٹو امپیکٹ آن آرگنائزیشن سائبر سیکورٹی پوسچر. ٹھیک ہے, اور رسک کی ہم نے بہت ساری مثالیں دیکھیں, ڈیٹا بریچز اور ان آتھرائزڈ ایکسیس ٹو سینسٹیو انفارمیشن. ٹھیک ہے, اب اپرچونیٹی کیا ہے, یہ نیا ورڈ تھا اپرچونیٹی. این اپرچونیٹی از اے چانس ٹو امپروو این آرگنائزیشن سائبر سیکورٹی پوسچر اور ریڈیوس رسک. اٹ کین رائز فرام امپلیمنٹنگ نیو سیکورٹی کنٹرولز, اڈاپٹنگ نیو ٹیکنالوجیز اور امپروونگ پروسیسز. ایگزامپلس دیکھتے ہیں. Implementing a multi-factor authentication to reduce risk of unauthorized access. Conducting regular security awareness training compliance to reduce phishing risk. آپ لوگوں کو سمجھائیں, پڑھائیں کہ آپ نے کس طرح کسی فشنگ اٹیک سے بچنا ہے, تو یہ ایک اپرچونیٹی آپ کے لیے تھی. Adopting artificial intelligence and machine learning technology to enhance threat detection. آپ نے کوئی ایسا سولوشن امپلیمنٹ کر دیا ہے جس سے, جیسے ہم نے SOC پڑھا تھا, SOAR کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں AI امپلیمنٹڈ ہوتی ہے. تو آپ نے کوئی ایسا سولوشن امپلیمنٹ کر دیا ہے جس سے آپ کی اوور آل مانیٹرنگ کیپیبلٹی بڑھ گئی ہے, تو یہ ایک اپرچونیٹی ہے. تو اس کو اس طرح ہم ڈیفائن کرتے ہیں سائبر سیکورٹی کی ٹرمینالوجیز میں. جس سے اگین آپ یہ دیکھیں, رسک از اے پوٹینشیل نیگیٹو ایونٹ بٹ دیٹ کوڈ کاز ہارم ٹو آرگنائزیشن سسٹم, ڈیٹا اور ریپوٹیشن. ٹھیک ہے, یہ ڈیٹا بریچ, رینسم ویئر, یہ رسک ہیں. اور اپرچونیٹیز کی ہے, این اپرچونیٹی سائبر سیکورٹی از اے پوٹینشیل پازیٹیو آؤٹ کم دیٹ کین بی اچیوڈ بائی لیوریجنگ ٹیکنالوجی اور پروسیسز. ٹھیک ہے, آپ اپنا کوئی پروسیس امپروو کر لیتے ہیں, ٹیکنالوجی نہیں لگا لیتے ہیں, تو آپ کے پاس یہ اپرچونیٹیز ہیں. ٹھیک ہے, کی ڈفرینس سمرائز کرتا ہے. رسک فوکس آن پوٹینشیل نیگیٹو امپیکٹس دیٹ ریکوائر میٹیگیشن اسٹریٹجیز. Opportunities focus on potential positive outcomes and require proactive action to capitalize on them. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے ایگزامپلس دیکھی رسک کی اور اپرچونیٹیز کی. اب اس کے بعد ہم نے نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے انفارمیشن سیکورٹی رسک اسیسمنٹ. پورا ہم نے رسک مینجمنٹ کے اندر ایک پورا پروسیس کیا کہ آپ سب سے پہلے ایسیٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ان کی انوینٹری بناتے ہیں, پھر اس کی ایسیٹ کی ویلیو نکالتے ہیں, پھر اس کے آئیڈینٹیفائی تھریٹ اینڈ ولنریبلٹیز کرتے ہیں. تو یہ پوری ایک میتھڈالوجی ہے. اس کو فار کمپلیشن سے یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو اس میتھڈالوجی کو ریوائز کر دیتا ہوں جو ہم نے پوری کی پوری میتھڈالوجی پڑھی تھی. ایسیٹ آئیڈینٹیفیکیشن, رسک آئیڈینٹیفیکیشن, یعنی تھریٹس کیا ہیں, ولنریبلٹیز کیا ہیں, پھر رسک انالیسس کرتے تھے. کوالٹیٹیو رسک انالیسس تھی, کوانٹیٹیو رسک انالیسس تھی, لائکلیہڈ اسیسمنٹ کرائٹیریا, امپیکٹ اسیسمنٹ کرائٹیریا. دوبارہ اگر ریویژن کہتے ہیں تو اس کو یہاں پہ کی جا سکتی ہے کہ لائکلیہڈ اسیسمنٹ کرائٹیریا پہ بیسیکلی آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں لائکلیہڈ انٹو امپیکٹ. یہ بھی اب دوبارہ جا کے آگے ایک ایگزامپل کے طور پہ دیکھیں گے بھی. تو اس میں فریکوینٹ, پروبیبل, اوکیجنل, ریموٹ اور امپروبیبل, یہ اس طرح آپ جو فریکوینٹ ایونٹ ہوتے ہیں دیٹ از ایکسپیکٹڈ ٹو اکر فریکوینٹلی. پروبیبل ایونٹ کہتے ہیں ایونٹ از لائکلی ٹو اکر ود ان ڈیفائنڈ پیریڈ, اینولی ہو سکتا ہے, اوکیجنل فیو ایئرز میں ہو سکتا ہے, ریموٹ ونس ان اے ڈیکیڈ ہو سکتا ہے, امپروبیبل ونس ان اے سینچری ہو سکتا ہے. اسی طرح
امپیکٹ کا انسگنیفیکینٹ ہے، بڑا لو امپیکٹ ہے، کوئی مائنر امپیکٹ ہے، ماڈریٹ ہے، میجر ہے، کیٹاسٹروفک ہے، کہ سویئر امپیکٹ آن دا آپریشن ہے. یہ آپ نے تھریٹ ولنریبلٹی رسک انالیسس کی، رسک ایویلویشن کی، رسک کی کیلکولیشن کی، رسک ٹریٹمنٹ پلان نکالا. ٹھیک ہے، اس ٹریٹمنٹ میں آپ مختلف آپشنس تھیں آپ کے پاس، آپ نے رسک کو ایکسیپٹ کیا، ٹرانسفر کیا، میٹیگیٹ کیا. پھر رسک مانیٹرنگ اینڈ ریویو ہے، ریگولر ریویو مانیٹرنگ کنٹرولز کے تھرو آپ اس کو امپلیمنٹ مانیٹرنگ میکنزم ٹو ڈیٹیکٹ چینجز ان رسک لیولز اینڈ افیکٹونیس آف رسک میٹیگیشن میئرس. تو یہ آپ نے ساری بیسیکلی رسک میتھڈولوجی تھی جو ہم نے آلریڈی پڑھی تھی، اور یہی ISO 27001 کہتا ہے کہ آپ رسک اسیسمنٹ کریں. پھر وہی کہتا ہے کہ رسک کو ٹریٹمنٹ کریں. جب آپ تو ٹریٹمنٹ پلان بنائیں جس میں رسک کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اگر وی نو دا رسک از دیئر بٹ میٹیگیشن از مور کاسٹلی دین دا کاسٹ آف دا رسک، یا ہماری پیٹائٹ سے لو ہے رسک، تو ہم رسک ایکسیپٹنس کی طرف جائیں گے، یا میٹیگیٹ کریں گے، ریڈکشن کریں گے، ٹرانسفر کریں گے رسک کو، یا رسک کو اوائڈ کریں گے. تو یہ ہم نے رسک کی اسٹریٹجیز پڑھی تھیں جو کہ آلریڈی پورے رسک مینجمنٹ پروسیس میں پڑھی تھیں. اس لیکچر کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو.